خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 7 جولائی 2022 ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اور 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو اجنبی اور ناواقف لوگوں میں خدمت کے کام کے لیے بھیجا تو ان کو ہدایات دیں کہ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ جب تم کسی شہر یا گاؤں میں داخل ہوتے ہو تو دریافت کرنا کہ کون لائق ہے، مراد سلامتی کا فرزند کون ہے۔ ہر جگہ پر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو خوشخبری کو قبول کرنے کے لیے، منادی پر ایمان لانے کے لیے دوسروں کی نسبت وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ وہ بھوسے میں گندم کی مانند ہیں۔ اس لیے خدا کے لوگوں کو، شاگردوں کو نئے علاقے میں، نئے لوگوں میں جا کر سب سے پہلے یہ دریافت کرنا تھا کہ پرسن آف پیس کون ہے، سلامتی کا فرزند کون ہے، جس کی آنکھوں میں خدا کا خوف ہے۔ ایسے لوگ خادموں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں کلام زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر ہجوم میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک بڑا اصول ہے کہ آپ کسی بھی نئے علاقہ میں، نئی جگہ پر جاتے ہیں اور خدمت کا کام کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے سلامتی کا فرزند ڈھونڈیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا وہ نہ تو نقدی لے کر ساتھ چلیں اور نہ ہی کسی سے وصول کرنے کی توقع رکھیں۔ ایسے میں سلامتی کا فرزند مددگار ہوتا ہے خادموں کی کہ وہ ان کو رہائش اور کھانا اپنے گھر میں دیتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہی سکھایا کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو خادموں پر خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں، جو خوشی سے انہیں اپنے گھر میں بھی اتاریں اور ان کی خدمت بھی کریں۔ اس لیے نئے علاقہ میں، نئے لوگوں میں جا کر خدمت کے لیے یہ ایک بہترین اصول خداوند یسوع مسیح نے اس وقت جو سکھایا آج بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ اور آپ میں سے جتنے بھی خدمت میں ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بائبل مقدس کا اصول ہے۔ مشن کی جتنی بھی ٹریننگز آپ کریں اس میں خاص طور پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جگہ جگہ نہ گھومتے پھریں، آپ گھر گھر نہ بدلیں، بلکہ آپ ایک سلامتی کا فرزند ضرور ڈھونڈیں اگر آپ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی علاقے میں کامیاب خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا کردار ہے جو خوشبودار عطر کی مانند ہوتا ہے، اس سے سارا گھر مہک جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سلامتی کے فرزند کو ڈھونڈیے اور خدا کا کام کیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم دعا کریں۔ اے پیارے آسمانی باپ، مسیح یسوع کے نام سے میں آج صبح دعا کرتا ہوں سب لوگوں کے لیے جو غیر قوموں میں خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ اے پیارے باپ، تو ان تمام اداروں کو، ان کلیسیاؤں کو اور ان انڈیویجولز کو خدا کثرت کی برکت دے، ان کی ساری خدمت مؤثر اور پھلدار ہو، اور پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر وہ لوگ جو ابھی تک خوشخبری سے نا واقف ہیں، اے خدا خوشخبری کا پیغام ان تک بھی پہنچے۔ آج سے میری دعا ہے خدا، جتنے بھائی اور بہنیں اس پیغام کو سن رہے ہیں ان کو اور ان کے گھرانوں کو برکت دے، اور ہم سے ہر ایک کو اس بڑی خدمت کے لیے استعمال کر۔ جو بیمار ہیں میں خاص طور پر ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ان کو سلامتی، شفا اور تندرستی عطا کر۔ جو روحانی طور پر کمزور ہیں ان کے ایمان کو بڑھا، جو کسی بری عادت میں یا کسی گناہ میں ہیں، اے خدا ان کی مدد فرما تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ آج کا دن ہم سب تیری مرضی کے مطابق گزاریں۔ جن جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں۔ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچانا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔